کا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ میں کیا اعمال انجام دینے چاہیے؟ دیکھیں، ماہ شعبان میں جیسے میں نے نیمہ شعبان کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ خاص اعمال موجود ہیں، ان میں سے ایک خاص چیز کا میں تذکرہ کر دوں تاکہ یہ بات بالکل واضح رہے، اور ایک تاکید بھی بہت زیادہ موجود ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مغفرت، پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تو یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ راوی نے آ کر سوال کیا تھا، اور جس راوی نے یہ دعا نقل کی ان کے نام سے آج دعا پہچانی جاتی ہے، وہ ہے کون سی دعا؟ دعائے کمیل۔ اس دعا کے بارے میں بھی اس شب کا ہی تذکرہ ہے کہ خاص طور پر اگر پورے سال میں ایک رات میں اگر وہ دعا پڑھنی ہے خاص طور پر، تو وہ نیمہ شعبان کی شب ہے، جس دن دعائے کمیل، جس رات میں دعائے کمیل پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید مولا نے فرمائی۔ ویسے ہر شب جمعہ پڑھی جائے اور جتنا انسان پڑھ سکے۔ اسی طریقے سے اس شب کے اندر خاص جو عمل ہے، میں اس شب کا بیان کر دوں پھر میں پورے مہینے کے عمومی بیان کر دیتا ہوں۔ اس شب کے جو خاص اعمال کے اندر تذکرہ ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اچھا، زیارت امام حسین علیہ السلام کے سال میں بہت سارے مواقع ہیں کہ جہاں پر یعنی کبھی بھی سال کے کسی بھی دن کسی بھی رات انسان جائے اور زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے، اس کے لیے فضیلت ہے، ثواب ہے، اور بہت زیادہ ثواب ذکر کیا گیا۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ خاص طور پر اہل بیت نے کسی خاص رات کی یا خاص دن کی زیارت کا جو حکم دیا ہے، ان میں سے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام اس شب میں انجام دیتا ہے، اس کا ثواب فرمایا گیا اس کے پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب، اور اس کے یعنی یہ تذکرہ ہے کہ اس شب میں اگر خاص طور پہ سید الشہداء کی زیارت کی جائے تو اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء کی ارواح سے مصافحہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک بہترین اجر و ثواب ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ نبی کرام سے اگر ایک نبی سے بھی اگر ہاتھ ملانے اور مصافحہ کرنے کا موقع ملا تو انسان اپنے لیے بہت برکت سمجھتا ہے۔ نیمہ شعبان کی زیارت، سید الشہداء کی زیارت وہ ہے کہ جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ 1,24,000 انبیاء کی ارواح سے مصافحہ کرنے کا یہ اجر و ثواب، بس سید الشہداء کی زیارت نیمہ شعبان میں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہیں، کچھ نمازیں جو دعاؤں کی کتابوں کے اندر، مفاتیح الجنان کے اندر یقیناً موجود ہے، جہاں سے ہم بیان بھی کر رہے ہیں، یہ تذکرہ ہے۔ ساتھ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ جس طرح سے نیمہ شعبان ہے نا، اسی طریقے سے ایک تھا نیمہ رجب جس کی تاریخ گزر گئی، لیکن اس شب میں بھی خاص طور پہ تذکرہ ہے اہل بیت کا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی جائے، کہ جس کی تاکید ملتی ہے، اور اس کو غفیلہ کہا گیا، یعنی جس طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، لوگ غافل ہوتے ہیں، وہ شب کی زیارت بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ عمومی طور پر ہم بات کریں کہ ماہ شعبان کے اندر اگر اعمال کا تذکرہ جس طرح سے ملتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ روزہ رکھنا اس مہینے کے خاص اعمال میں سے جتنا انسان رکھ سکتا ہے، اگر پورا مہینہ روزہ رکھ سکتا ہے تو بہترین عمل ہے۔ اسی طریقے سے استغفار کرنا، ماہ رجب میں بھی تذکرہ تھا، ماہ شعبان میں بھی تذکرہ ہے کہ کم سے کم انسان روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھے، اور اس طرح سے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ استغفر اللہ واسألہ التوبہ 70 مرتبہ پڑھے اس طرح سے، اور اس کے علاوہ بھی جملے موجود ہیں کہ کیسے استغفار پڑھا جائے، یہ تمام چیزیں۔ ماہ شعبان میں ایک خاص چیز اور تذکرہ کی گئی ہے، وہ ہے صدقہ دینا۔ ویسے تو پورا سال کبھی بھی کسی لمحے میں بھی کسی لہجے میں بھی صدقہ انسان دے وہ ثواب رکھتا ہے، لیکن ماہ شعبان کا صدقہ بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا کہ اس کے اندر صدقہ دو، چاہے تم آدھی کھجور ہی صدقہ دو، یعنی اس کے اندر یہ نہیں دیکھو کہ کم ہے کہ زیادہ، ٹھیک ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی بچہ یہ سوچتا ہے، اب یقیناً یہ بچے بھی دیکھیں گے، کوئی بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں صدقہ کیسے دوں، فرض کر لیں میرے پاس فی الحال پیسے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس جو کھانے والے چپس تو ہیں، کھانے والا بسکٹ تو ہے، چیزیں بچے کھاتے رہتے، روز ہی کھاتے ہیں، تو وہ اب یہ کہا نا اس زمانے میں کھجور استعمال ہوتی تھی، آدھی کھجور بھی صدقہ دو گے تو بھی ثواب ملے گا۔ تو بچے اپنے ماں باپ کی اجازت سے چاہے وہ ایک بسکٹ اور ایک چپس بھی اگر صدقے کی نیت سے دیں گے تو پروردگار اس کا بھی بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو بس صدقہ اور استغفار یہ افضل اعمال میں سے ذکر کیا گیا کہ اس مہینے میں کیا جائے۔ بس یہ صدقہ وہ ہے کہ جسے پروردگار پروان چڑھاتا ہے، یعنی جیسے وہ بچہ ہوتا ہے نا کہ جو جانور کا بچہ انسان پالتا ہے اسے بڑا کرتا ہے تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کہ اس شعبان کے صدقے کو پروردگار قیامت کے میدان میں اتنا بڑھائے گا، اتنی
اس کے نشو و نما کرے گا جی کہ جب قیامت کے میدان میں وہ پہنچے گا تو کوہ احد یعنی احد کے پہاڑ کے برابر یہ صدقہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو بس یہ اتنا سا صدقہ اگر شعبان کے مہینے میں ہو تو یہ اتنا بڑا اجر و ثواب انسان کو دلا سکتا ہے.